اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الضحیٰ پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ والضحیٰ، قسم ہے صبح کی۔ صبح ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، یعنی جب بندہ کام پہ نکلنے لگ رہا ہوتا ہے نا، یعنی آرام کر کے تازہ تازہ دم ہوتا ہے تو اس وقت کی قسم ہے صبح کی۔ واللیلی، اور رات کی قسم، اذا جب، سجا، سجا اصل میں تھا سجایا، ضربہ کی طرح ضربہ اس نے مارا، سجایا وہ قرار پکڑ لے یا وہ ساکن ہو جائے، تو واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ ساکن ہو جائے، یعنی اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلتا ہے لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ اندھیرا رک جاتا ہے، تو وہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے۔ صبح کی قسم اور رات کی قسم جب وہ قرار پکڑ لے۔ ما ودعا، نہیں چھوڑا، ودعا یودیو تودیعا، اسی طرح سبح یسبح تسبیحا کی طرح، یہ باب تفعیل سے ہے، تو وہی ودعا اس نے چھوڑا کا آپ کو، ما ودعا کا اس نے نہیں چھوڑا آپ کو، اس نے کس نے؟ ربو کا، آپ کے رب نے نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، وا کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں، قالا، قالا اصل میں قالا یا تھا ناراض ہونا کسی سے، وما کلا اور نہ ناراض ہوا، ما ودعک ربک وما کلا نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے نہ وہ ناراض ہوا، وللآخرۃ اور آخرت، خیر بہتر ہے، لک آپ کے لیے، من الاولی اس سے پہلے جو بھی ہے، یعنی آخرت اس سے پہلے کی زندگی یعنی دنیا کی زندگی، تو آخرت یا بعد میں آنے والے حالات آپ کے لیے اب کے حالات سے بہتر ہوں گے۔ وَلَسَوْفَ، واو کا مطلب اور، لَسَوْفَ ان قریب، سوف کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، یعطی کا، اعطایا اس نے عطا کیا، یعطیو وہ عطا کرتا ہے یا کرے گا، اکرما یکرمو کی طرح، یعطیو وہ عطا کرتا ہے یا کرے گا، یعطیو کا وہ آپ کو عطا کرتا ہے یا کرے گا، یعطیو کا کو پڑھا جاتا ہے یعطی کا، وَلَسَوْفَ یعطی کا اور ان قریب وہ آپ کو عطا کرے گا، رب کا آپ کا رب، ان قریب آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا، فا کا مطلب پس، ترضا آپ راضی ہو جائیں گے، ترضا بھی اصل میں راضیہ وہ راضی ہوا یا ہوگا، راضی ہوا، یرضیو وہ راضی ہوتا ہے یا ہوگا، ترضیو تم راضی ہوتے ہو یا ہوگے، ترضیو کو پڑھا جاتا ہے ترضا، تو فا کا مطلب پس ترضا آپ راضی ہو جائیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا پس آپ راضی ہو جائیں گے۔ علم یجد کا، الف زبر آ کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں، علم کیا نہیں، یجد کا، وجدہ اس نے موجود پایا، یوجدو وہ موجود پاتا ہے یا پائے گا، یوجدو کو یجدو پڑھا جاتا ہے، علم اور یجدو وہ موجود پاتا ہے یا پائے گا، لم یجد اس نے موجود نہیں پایا، یعنی فقرہ نفی میں بھی گیا اور ماضی میں بھی چلا گیا، علم یجد کا کیا اس نے آپ کو موجود نہیں پایا، یتیمن یتیم، فآوا پس آپ کو ٹھکانہ دیا، آوا بھی اصل میں آوا یا تھا اکرما کی طرح، تو جس کو پڑھا جاتا ہے آوا اس نے ٹھکانہ دیا، علم یجد کا یتیمن فآوا کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور ٹھکانہ دیا، وا کا مطلب اور، وجدہ اس نے موجود پایا، وہی والا لفظ آ گیا نا، وجدہ یوجدو، تو وجدہ اس نے موجود پایا کا آپ کو، ضالن، ضالن کا مطلب ہوتا ہے بے خبر ہونا کسی چیز سے، تو وجدہ کا ضالن اس نے آپ کو موجود نہیں پایا بے خبر، فہدہ پس ہدایت دی، وا کا مطلب اور، وجدہ اس نے موجود پایا کا آپ کو، آئلن تنگ دست، آئل اس نے آپ کو تنگ دست موجود پایا، فاغنا پس غنی کر دیا، اغنا بھی اصل میں اغنایا تھا، اغنایا اکرما کی طرح اس نے غنی کیا، اسی طرح فہدا تھا ابھی گزرا اس کے بارے میں بھول گیا بتانا، ہدا بھی اصل میں ہدایا تھا، ہدایا اس نے ہدایت دی، فہدا پس اس نے ہدایت دی، اور اسی طرح یہاں پہ فاغنا پس اس نے غنی کر دیا، فا کا مطلب پس، اما بہرحال اب کیا کرنا ہے، الیتیم یتیم کو، فلا تقہر، فلا تقہر کا مطلب آپ کو چاہیے کہ آپ قہر نہ کریں، غصہ نہ کریں، یہ اصل میں تھا
قہارا، اور اس نے مطلب وہ غصہ ہوا، یقہرو وہ ہوتا ہے یا ہوگا، تقہرو تم غصہ ہوتے ہو یا ہوگے۔ تقہرو کے ساتھ جب لا لگتا ہے نا اور آخری حرف ساکن ہو جائے، یعنی تقہرو سے لا تقہر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسے چاہیے، تمہیں چاہیے، یعنی یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، لا یضرب اسے چاہیے کہ وہ نہ مارے، لا تضرب تمہیں چاہیے کہ تم نہ مارو، تو وہی والا لفظ یہاں پہ یوز ہوا ہے، لا تقہر تمہیں چاہیے کہ تم تم قہر نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ بس بہرحال یتیم کو، فلا تقہر آپ کو چاہیے کہ غصہ نہ کرو، وَأَمَّا السَّائِلَ اور پس بہرحال سائل کو، سوال کرنے والے کو، فلا تنہر آپ جھڑکو نہ، وہ لا تنہر وہی لا تقہر کی طرح، اسے چاہیے کہ وہ لا تنہر تمہیں چاہیے کہ تم ڈانٹو نہ۔ وَأَمَّا پس بہرحال بِنِعْمَتِ رَبِّ نعمتی بازر بی کا مطلب کے ساتھ، نعمتی نعمت کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، فا کا مطلب پس، حدث بیان کرو، پس بہرحال اپنے رب کی نعمت کے ساتھ بیان کرو۔ تو یہ اس کے بامحاورہ ترجمہ بھی کر دیتے ہیں۔ قسم ہے صبح کی اور رات کی قسم جب وہ قرار پکڑ لے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا نہ وہ ناراض ہوا، اور بعد کے حالات اب سے بہتر ہوں گے آپ کے لیے، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں موجود پایا اور ٹھکانہ دیا، اور اس نے آپ کو بے خبر پایا پس ہدایت دی، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، پس بہرحال آپ نے یتیم کو پر غصہ نہ کرو، اور بہرحال سائل کو، سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں، اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کے ساتھ بیان کرتے رہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صبح کی اور رات کی قسم کھائی ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک رول یاد رکھ لیں کہ جب بھی اللہ قسم کھاتے ہیں تو اس سے مراد آگے کوئی مضمون ہے جس کا جواب دیا جا رہا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قسم اور جواب قسم۔ قسم کھائی جا رہی ہے صبح کی اور رات کی، یعنی صبح اور رات سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ صبح کو اللہ روشنی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ راضی ہے، رات کو اندھیرا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، بلکہ یہ ضروری ہے رات اور دن۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے دن کو پیدا کیا کہ تم پہلے رات کا ذکر ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا کہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن کیا تاکہ تم اس میں کام کرو۔ یعنی رات اور دن جو ہیں یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اسی طرح مشکلات پریشانیاں بھی زندگی میں آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، لوگ آپ کے مخالف بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی لوگ آپ کے حق میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ جو اونچ نیچ آتی رہتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا، آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ کو پریشانیاں دے رہا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی آزمائش کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو لوگ مخالف ہوئے تھے نا، اور الٹے سیدھے اعتراض کیا کرتے تھے، تو جس کا جواب وحی سے آیا کرتا تھا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث وغیرہ سے کہ کچھ عرصہ وحی کا نزول بند ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، تو ہر وقت وحی کا انتظار کیا کرتے، تو اس وجہ سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، یہ وہ۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور بعد کے حالات پہلے کے حالات سے بہتر ہوں گے۔ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ یعنی بعد میں جب آپ اسلام غالب آ جائے گا اور اس پوری دنیا میں پھیل جائے گا تو وہ حالات اب سے بہتر ہیں جب اب اسلام محدود ہے، یا پھر آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہوگی، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سمپل۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور ٹھکانہ دیا؟ عرب میں یتیموں کے آپ کو پتہ ہے حالات بہت خراب تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الماعون میں بھی فرمایا ہے کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں یتیم ہوئے ہیں تو آپ کے والد نے کوئی جائیداد وغیرہ نہیں چھوڑی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے چچا اور دادا کے دل میں محبت ڈالی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ تو کیا اس نے اللہ تعالیٰ نے وہی نعمت یاد کروانا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور ٹھکانہ دیا؟ اسی طرح آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، اس لیے ہدایت دی۔ شروع میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے پریشان ہوا کرتے تھے نا کہ یہ مطلب کیا زندگی ہے، کیا مقصد ہے، رب کون ہے، اگر ہے تو اس کی عبادت کس طرح کرنی ہے۔ اسی طرح
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، نبوت سے پہلے جو کچھ لوگ تھے نا جو ان بت پرستی کو غلط مانتے تھے، وہ بھی بیچارے خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمیں نہیں پتہ ہم تیری عبادت کس طرح کریں، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اسی طرح عبادت کرتے، کیونکہ دین ابراہیمی تو تقریباً بہت سارا ہی بدل چکا تھا۔ تو وہی بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بے خبر اور پریشان موجود پایا۔ وہی اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کے کندھے سے آپ کا بوجھ اتار دیا، تو وہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی، اور آپ کو تنگ دست موجود پایا تو غنی کر دیا۔ اب یہاں پہ لوگوں نے اس سے مراد یہ لیا کہ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی اور ان کے مال و دولت کی وجہ سے، حالانکہ غنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں غنی ہوتا ہے، یعنی دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جانا، تو یہ مراد ہوتا ہے اس چیز سے۔ تو وہی بات کی جا رہی ہے عائلاً فاغنا، یعنی آپ کے دل سے دنیا کی محبت ختم کر دی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب آپ نے کیا کرنا ہے، کسی یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے، یہ نہیں مراد کی جھڑکتے تھے تو نہیں جھڑکنا، یعنی ایک نصیحت کی جا رہی ہے، اور آپ کے تھرو پوری دنیا کو، پورے مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے، اور کسی سائل پر کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ سائل سے مراد کوئی سوال کرنے والا آیا ہے، سوال سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی پیسہ یا اس طرح کا سوال کرے، یا کوئی آپ سے علم کا سوال کرے، تو اس سے جھڑکنا نہیں ہے، اور اپنے رب کی نعمتوں کے ساتھ بیان کرتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اس کا دل اس کے لیے ہدایت کے لیے کھول دے اللہ تعالیٰ۔ تو جس کا دل میں ہدایت آ گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ سورۃ الضحیٰ کی تفسیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔